إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ نساء کی پہلی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ ڈرو اس اللہ تبارک و تعالی سے جس کا تم نام لے کر، جس کا تم حوالہ لے کر لوگوں سے آپس میں سوالات کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو رشتے ناطے کو توڑنے سے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے صلہ رحمی کے فضائل و فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات۔ تو آئیے پہلے ہم یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے، ایک صلہ اور ایک رحمی۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے کیا؟ ملانا، جوڑنا۔ کیا مطلب ہوا؟ جتنی بھی اچھی اخلاق ہیں اس کو برتنا، جاری کرنا، نافذ کرنا، لانا۔ کیا مطلب؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا، احسان کرنا، تمیز سے بات کرنا، ہسمکھ چہرے سے بات کرنا، کسی کے اوپر پیسے خرچ کرنا، احسان کرنا، سلوک کرنا، یہ ساری چیز کیا ہے؟ اخلاق میں شامل ہے۔ یہ ہے صلہ کا معنی ہو گیا۔ اور رحم، رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری۔ ہر انسان کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہوں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوں، یا شادی کے بعد سسرال کی طرف سے ہوں۔ تو ہر وہ رشتے، ماں یا باپ یا سسرال کی طرف سے ہو، ہر وہ رشتے جو آپس میں آ رہے ہیں، آپ سے مل رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھا احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اخلاق سے پیش آنا، یہ ساری چیز شامل ہیں۔ یہ ہے صلہ رحمی کا معنی ہو گیا، یہ اس کی تعریف۔ لیکن عام لوگوں کے ذہن میں، عام انسان کے ذہن میں صلہ رحمی کا معنی کیا ہو، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کے ذہن میں صلہ رحمی کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار لوگ آپ کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو آپ بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اگر لوگ آپ کو سلام کریں تو آپ بھی اسے سلام کریں، اگر لوگ
آپ کو اپنے گھر بلائیں تو آپ بھی اسے اپنے گھر بلائیں، اگر لوگ آپ کو کھلائیں پلائیں تو آپ بھی اسے کھلائیں پلائیں، اگر لوگ آپ کو سلام کریں تو آپ بھی اسے سلام کریں۔ یہ ہے عام مفہوم صلہ رحمی کا عام لوگوں کے ذہن میں، لیکن یہ مفہوم غلط ہے، یہ مفہوم صحیح نہیں ہے کہ وہ سلام کریں تب سلام کریں، وہ آپ کو بلائیں تب بلائیں، وہ محبت کرے تب محبت کریں، وہ کھلائے پلائیں تب کھلائے پلائیں۔ یہ مفہوم غلط ہے صلہ رحمی کا، مفہوم صحیح نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کے ساتھ قطع رحمی کریں تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، اگر لوگ آپ کے ساتھ آپ کو سلام نہ کریں تو آپ اس کو سلام کیجیے، اگر لوگ آپ کو اپنے گھر نہ بلائیں تو آپ اسے اپنے گھر بلائیے، اگر لوگ آپ کو دعوت نہ دیں تو آپ اسے دعوت دیجیے، اگر لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اچھا برتاؤ نہ کریں، احسان کے ساتھ پیش نہ آئیں تو آپ اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیے، اگر لوگ آپ کو سلام نہ کریں، آپ سے بات چیت نہ کریں تو آپ اسے سلام کیجیے، آپ اس سے کلام کیجیے۔ یہ ہے صلہ رحمی کا صحیح مفہوم۔ دلیل کیا اس کی ہے؟ بخاری شریف کتاب الادب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بالمکافی، جو بدلہ کے لیے کرتا ہے، بدلہ آپ کیا میں بھی کیا، آپ سلام کیا میں بھی سلام، یہ تو بدلہ ہے نا، یہ بدلہ ہے، بدلے کے طور پر کر رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں، اس کا نام مکافی ہے، بدلہ کے طور پر کرنے والا۔ اب آگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ قطع رحمی کیا جائے، جس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے، بد کلامی کیا جائے، بد گوئی کیا جائے، بد زبانی کیا جائے، تو وہ اس کے بدلے میں کیا کرے؟ بد گوئی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، الذی وصلہ، بلکہ جوڑے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ یہ ہے صلہ رحمی کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب البر والصلہ کی ایک حدیث ہے، ایک شخص، ایک صحابی رسول دوڑے دوڑے اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جاہلانہ طریقے سے پیش آتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں کتنا اچھا ہوں لیکن وہ کتنی غلط ہے، میں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ برا سلوک ہی کرتے رہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا لئن کنت کما قلت، کیا؟ لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل ولا يزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، کیا کہ اے صحابی رسول، اگر تو ویسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، اگر تو اپنے بات میں بالکل سچا ہے، صحیح ہے، حق پر ہے، تو گویا تو اس کے پڑوسی کے منہ میں گرم راکھ کو بھر رہا ہے، ڈال رہا ہے، اور جب تک کہ تو ایسا کرتا رہے گا، تیرا یہ سلوک اس کے ساتھ ایسا رہے گا، صحیح رہے گا، تو سن لے تیرے ساتھ اللہ کی جانب سے ہمیشہ ایک فرشتہ رہے گا جو تیرا سپورٹ تعاون کرتا رہے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا اخلاق پیش کریں گے غیروں کے ساتھ، چاہے وہ جو معاملہ پیش کرے آپ کے ساتھ، غلط رویہ اختیار کرے، بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، آپ اس کے بدلے میں بد کلامی نہ کریں، اچھا سلوک کریں، تو اس کی فضیلت، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا جو آپ کا سپورٹ کرے گا، وہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے وہ انسان، اگر آپ شرط ہی آپ حق پر رہیں، آپ حق پر رہیں، نہ حق پر نہ ہوں، تب کیا ہوتا؟ اللہ کی جانب سے آپ کی ہمیشہ تعاون ہوتا رہے گا۔ یہ ہے صلہ رحمی کا بالکل معنی، مفہوم صحیح ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں آگے، صلہ رحمی اگر کریں ہم کسی کے ساتھ تو اس کا مقام کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ تو اس کے بڑا مقام ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بہت سارے فوائد ہیں، فائدے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کیا فائدے ہیں اور کیا اس کا ثمرات ہیں۔ صلہ رحمی کا پہلی فضیلت اور پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر
میں برکت، عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ عمر آپ کی بڑھ جائے گی اور مال میں زیادتی ہوگی۔ بخاری شریف کتاب الادب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص جس کی تمنا یہ ہو، جس کی خواہش یہ ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے اور اس کی رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا اگر آپ صلہ رحمی کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت دے گا اور آپ کے مال میں اضافہ کر دے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شرح مسلم ہے، انہوں نے مسلم کی شرح میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بعض اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے اور کہنا یہ ہے کہ عمر میں اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے عمر میں اضافہ کا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، عمر میں زیادتی کا اور اضافہ کا۔ اور جب وہ نیک عمل کی توفیق اسے مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی برکت سے اس کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے، سکون والی ہو جاتی ہے، اطمینان والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کیا؟ عمر میں زیادتی، عمر میں برکت، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد العمر ولا يزيد عمری فی رزقہ، کہ کیا؟ کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے، مراد اخلاق حسنہ ہے۔ تقدیر کو بدل سکتی ہے سوائے دعا کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بات آئی تھی، بہت پہلے بات کہی تھی ہم نے، تقدیر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے قسمیں کیا ہے؟ تقدیر معلق۔ تقدیر معلق یعنی کہ شرط کے ساتھ وہ تقدیر، اگر وہ کریں گے، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، تو اسی کے نام کیا ہے؟ تقدیر معلق۔ یعنی کہ جب آپ دعا کریں گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے تقدیر میں جو بات لکھی ہے اللہ اس کو ہٹا دے گا، یہ مطلب ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ عمر میں زیادتی کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے، مراد یہاں اخلاق حسنہ، صلہ رحمی، تعلقات، اس کو اگر مضبوط کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ یہ ہے پہلی فضیلت، پہلا مقام اور پہلا فائدہ صلہ رحمی کرنے کا۔ اسی طرح دوسرا فائدہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ یہ رحم مانے رشتہ داری، رحم بولتے ہیں عربی میں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری، اسی کا جمع ارحام ہے۔ رحم یہ رحمان سے نکلا ہے، رحم کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ رحمان سے۔ کیسے؟ رحمان میں کتنے لفظ ہیں؟ نون زیادہ ہے لیکن تین ایک ساتھ ہیں، را ہا میم، رحمان میں تینوں ایک ساتھ ہیں، را ہا میم، اور رحیم کے اندر بھی تین لفظ ہیں، تینوں ایک ساتھ ہیں، را ہا میم، تو رحیم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کی نبی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے رشتہ داری، اے رحیم، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ کیا مطلب؟ میں اپنی رحمت سے اسے دور کر دوں گا۔ جو آپ کو ملائے گا، جوڑے گا، میں اسے ملا لوں گا، اپنی رحمت میں داخل کر لوں گا۔ جو تمہیں توڑے گا، قطع کر لے گا، توڑ دے گا، میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا اور توڑ دوں گا۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ کیا؟ کہ رحم جو ہے، رحم رشتہ داری، یہ اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ کیا؟
رشتہ داری جو ہے یہ اللہ کے عرش سے اٹکی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے رشتہ داری اللہ کو کہ من وصلنی وصلہ اللہ، اور سب کو یہ کہتی ہے انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا، مطلب اسے رحمت سے جنت سے دور کر دے گا۔ اسی طرح مسند احمد ترمذی کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انا الرحمن انا اللہ، میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں، خلقت الرحیم، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس رحیم کو رحمان اپنے نام سے نکالا ہے۔ وہی مطلب ہے اللہ کا نام ایک رحمان ہے، اسی میں سے اسی رحمان میں سے اللہ نے رحیم کو نکالا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے جو اس رحیم کو ملائے گا جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے قطع کرے گا توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، قطع کر لوں گا، اس سے اپنا تعلق کو ختم کر لوں گا۔ یہ ہے اس کی فضیلت۔ اسی طرح صلہ رحمی کی تیسری فضیلت، تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوگی، محبت ہو جائے گی۔ کسی سے بھی کریں گے آپ، انسان تو انسان، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ ایک کتا کی مثال لے لیجیے، آپ ایک کتا جو بالکل ناپاک ہے، گھر میں رکھنا منع ہے، اسے پالنا منع ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کچھ دیں گے کھانے کے لیے، کھلا دیں گے، پلا دیں گے، اگر وہ پیاسا ہے پانی ذرا ڈال دیں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے ہو لے گا، وہ تم ہلاتے ہلاتے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لے گا۔ دیکھیے اس کا مقام ذرا دیکھیں، انسان تو انسان، ایک کتا کے اندر یہ اللہ نے یہ صفت پیدا کر دی ہے، محبت کی صفت۔ ذرا اس کو پانی ڈال دیجیے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لے گا وہ۔ تو انسان کا مقام تو بہت بڑا ہے، وہ بھی مومن کا مقام تو اور بھی زیادہ بلند ہے اس کا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا دلیل اس کی ہے؟ ترمذی مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کیا، تعلموا من انسابکم، کہ تم نسب معلوم کرو، اپنا جو نسب ہے خاندان معلوم کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے چچا کون ہے، میرے مامی کون ہے، خاندان کون ہے، پھوپھیاں کون ہیں، بھابیاں کون ہیں، تو کیسے کریں گے آپ؟ تو اللہ کے نبی کہا اپنے نسب کو معلوم کرو، تمہارا خاندان کہاں کہاں جا رہا ہے معلوم کرو۔ کیوں؟ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، صلہ رحمی کرنے کے لیے تم یہ معلوم کرو، نسب خاندان معلوم کرو، تمہاری اور خاندان کہاں کہاں رہتی ہیں۔ کیوں؟ آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کیا، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مُحَبَّةٌ فی الاہلی، کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے خاندانوں کے اندر آپس میں۔ اور کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کہ مسرات فی المال، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، ومنسعۃ فی الاثر، اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، عمر میں اضافہ بڑھوتری کر دی جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کرنے کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی شان ہے، ایمان کا وقار ہے۔ یہ بخاری شریف کتاب الادب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ کو ماننے والا ہو، آخرت کو ماننے والا ہو، اور وہ اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، لیکن رشتہ داری نہ کرے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کو جو ماننے والا ہوگا، آخرت کو ماننے والا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کیا، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتے ناتوں کو جوڑے، ملائے، تعلقات قائم کرے۔ تو پتہ اس سے یہ چلا صلہ رحمی کرنا، اچھی اخلاق سے پیش آنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی شان ہے یہ۔ اسی طرح پانچواں فائدہ کیا ہے؟ صلہ رحمی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ کیا ہے صلہ رحمی؟ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ بخاری شریف کتاب الادب کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ دیکھیں صحابی کتنا حریص تھے، جنت کو پانے کے لیے ہمیشہ آتے تھے، وہ پوچھتے تھے مجھے کچھ عمل بتائیے میں کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ میں بات بیان کی، زیادہ لمبی بات بیان نہیں کی، شارٹ میں، مختصر میں۔ کیا یہ کہا اللہ کے نبی نے، اگر تم یہ کہتے ہو
جنت کا راستہ مجھے پوچھ رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کیا ہے؟ تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی اسماء میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت میں شریک نہ کرو۔ اور کیا؟ وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، اور کیا کہا؟ وتصل الرحم، رشتہ داری کو جوڑتے رہو۔ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ اگر آپ نمازی ہیں، واقعی میں پکی نمازی ہیں، اور واقعی میں آپ کے اندر ہمدردی ہے، لوگوں کی غمخواری ہے، زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو آپ صلہ رحمی نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو ماننے والے ہوں، نبی کو ماننے والے ہوں، صلہ رحمی نہ کریں، توڑیں، اپنے ناک بھاؤں کو چڑھا لیں، غصے سے پیش آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مومن کی شان یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی اللہ کے محبوب پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث ہے، قبیلہ خصم کا ایک آدمی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نبی ہیں؟ بولا ہاں، میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا۔ نبی نے کہا مان لیا، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سا ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال اللہ پر ایمان لانا ہے۔ پہلے یہ ہے، سب بعد میں ہے، پہلا اللہ پر ایمان لے آؤ، پہلا یہ۔ اس کے بعد کیا کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتہ داری کو ملاؤ، صلہ رحمی کرو، دو بات۔ تیسری بات کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ دیکھیں آپ صلہ رحمی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایمان کے ساتھ ملایا ہے۔ ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے۔ ایمان ہو، یقین ہو، لیکن صلہ رحمی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر جگہ، کئی جگہ میں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایمان کے ساتھ، اپنے ساتھ صلہ رحمی کو ملایا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ قرآن کی آیت کریمہ کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، قرآن کے اندر ہے 5ویں پارے کی آیت کریمہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا سن لو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو۔ یہ ہو گیا اللہ کا حق، ہو گیا۔ فوراً کہا اللہ نے کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فوراً یہ ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اللہ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد فوراً کیا کہا اللہ نے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فوراً بعد یہ کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور والدین محتاج زیادہ کب ہوتے ہیں؟ خاص کے بڑھاپے میں زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ موجود ہیں، قرآن کے الفاظ موجود ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے 15 پارہ کی آیت کریمہ ہے کیا، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے لوگو تم یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے پرورش کی میرے بچپن میں، چھوٹی عمر میں۔ اور یہ کہا اللہ نے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ تم ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور جھڑکو مت۔ اور یہ بھی کہا اللہ نے اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں چلے جائیں یا دونوں بڑھاپے میں چلے جائیں تو ایسا کرنا ہے، آپ کو اف تک بھی نہیں بولنا ہے اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اف تک، یہ جو لفظ اف ہے پریشانی کا جو لفظ ہے، لفظ سب سے ہلکا لفظ، وہ بھی آپ کو بیان نہیں کرنا ہے۔ تو بڑھاپے کی حالت میں والدین آپ کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے فوراً بات کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ۔ اسی طرح صلہ رحمی کا 7واں فائدہ کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ کے گناہوں کو اللہ نظر انداز کر دے گا، دھو دے گا، معاف فرما دے گا۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں، وسعت والے ہیں، کشادگی والے ہیں، جسے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، کبھی وہ قسم نہ کھائیں اس چیز کی کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں عطا کریں گے، رشتہ داروں کو ہم نہیں دیں گے، اسی طرح مساکین کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو نہیں دیں گے، ہم یہ قسم کبھی بھی نہ کھائیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم اسے معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو، نظر انداز کر دو. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اس آیت کریمہ کا شان ورود، شان نزول یہ ہے، مختصر میں جان لیں آپ، کہ جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دیا زناکاری کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اس سازش میں کچھ مسلمان بھی آ گئے تھے. انہی میں سے ایک نام کس کا آتا ہے؟ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے یہ. تو اور یہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے. تو جب انہیں معلوم یہ ہوا کہ اس نے تو میرے بیٹی کے تہمت میں شامل ہے، یہ تو اس پر الزام لگانے والے میں شامل ہے، تو انسانیت کا ایک فطرت ہے، وہ غصہ ہو گئے اور یہ کہا کہ آج کے بعد سے میں تمہارے اوپر خرچ کرنا بند کر دوں گا. تم نے میری بیٹی کو نہیں چھوڑا، الزام لگا دیا غلط چیز کا، تو میں آج کے بعد سے تمہیں خرچہ دینا بند کر دوں گا. تب اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اے ابو بکر کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، درگزر کر دیجئے. کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے؟ تو کہا کیوں نہیں، اے میرے رب میں چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے، آپ مجھے معاف کر دیں آپ. تو فوراً وہ طائب ہو گئے اور دینا شروع کر دیا خرچہ، مال جو دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا. وہ تو دیکھیں آپ فوراً وہ طائب ہو گئے. تو اس سے پتہ ہی چلا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے، وہاں اللہ آپ کو ذلیل نہ کرے، خار نہ کرے، تو آپ بھی بندوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیجئے، نظر انداز کر دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑیے مت، نظر انداز کر دیں آپ، تاکہ آپ کو بھی اللہ نظر انداز کرے. یہ ہے اس کی فضیلت، یہ ہے اس کا مقام. اسی طرح لاسٹ اور آخری فضیلت اور فائدہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کو دینے سے دوگنا اجر ملتا ہے، دوگنا ڈبل اجر ملے گا آپ کو. ترمذی نسائی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ مسکین کو دینا، جو عام مسکین ہے وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہوتا ہے، عام مسکین ہے، اس کو دینا صرف صدقہ ہے، بس صرف صدقہ کا آپ کو ثواب ملے گا. لیکن رشتہ داروں کو دینا، مامی بھابیاں جو بھی ہو، رشتہ دار کو دینا، اس کا ڈبل اجر ہے. ایک اجر صدقہ کا ہے اور ایک اجر صلہ رحمی کا آپ کو ملے گا. اس میں ڈبل اجر ہے. کس کو دینے سے؟ اپنے خاندان والوں کو دینے سے دو اجر، دو ثواب ہے، ایک ثواب صدقہ کا اور ایک ثواب صلہ رحمی کرنے کا ملے گا آپ کو. تو یہ ہے صلہ رحمی کرنے سے آپ کو ڈبل اور دوگنا اجر ملتا ہے. یہ ہے اس کے فضائل، اس کا مقام اور اس کے فائدے، اس کے ثمرات. اب انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ابھی باقی ہے، ابھی کچھ باقی ہے باتیں ہیں، اب اس کا الٹا لے لیں گے آپ. اس کے برخلاف قطع رحمی کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ تو صلہ رحمی کے فضائل ہو گئے. اب اگر رشتہ ناتوں کو آپ نہیں جوڑیں گے، توڑیں گے، آپ اخلاق پیش نہیں کریں گے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے بھیانک اثرات کیا مرتب ہوں گے آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، معاشرے میں؟ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ بیان کریں گے ہم. اسی طرح کہ ترتیب کیا ہے، ترتیب خرچ کرنے کی ترتیب، جہاں اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اس کی ترتیب کیا ہے، ترتیب کس طرح خرچ کریں گے آپ، کہاں کہاں دیں آپ. تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت، تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کریں گے ہم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.